اس پروگرام میں شامل ہوگا ایک تنقیدی جائزہ پاکستان کے روز بروز بدلتے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کا۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تجزیہ پیش کیا جائے گا پس پردہ محرکات کا۔ پاکستان کے بارے میں آپ سب کچھ جان سکیں گے ان سائٹ پاکستان میں قاضی محمد اسد کے ساتھ، ہر اتوار اور منگل کی شب 8 بجے صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر۔ آداب دوستو، پروگرام انسائٹ پاکستان کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ قاضی اسد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم کچھ ایسے لوگوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے جنہوں نے اس معاشرے میں اپنے محدود وسائل ہوتے ہوئے بھی معاشرے میں ایک پازیٹیو چینج لانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے دوست سے واقف ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم ان کا بھی انٹرویو پیش کریں گے اسی پروگرام کے تفصد سے۔ میرے پروگرام کی پہلی ہوسٹ ہے رضا خان۔ رضا خان سے آپ کو ملوانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ہوا اس طرح کہ ایک بار اب سے کچھ ماہ قبل میں رات کے ٹائم پہ اچانک کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے کمرے میں ہم گپ شپ کر رہے تھے، تو اچانک سے میں فینٹ ہو گیا۔ میری طبیعت بہت خراب ہوئی اور مجھے دوست اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گئے۔ ہاسپٹل میں جب دوست لے کے گئے تو کیونکہ رات کا وقت تھا، رات کے شاید 1 یا 2 بجے کا ٹائم تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز رات کو آپریٹ نہیں کرتے، اور یہاں مانسیرہ شہر میں تو ویسے بھی تھوڑا پرابلم ہے ہاسپٹیلٹی کا۔ تو ہم لوگ گئے سول ہاسپٹل مانسیرہ میں۔ سول ہاسپٹل مانسیرہ جو ہے یہ کنگ عبداللہ ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم وہاں پہ گئے اور آپ کو جس طرح سول ہاسپٹلس کا پتہ ہے کہ کوئی نہیں تھا، سسٹم نہیں ہے، کوئی مریض کو ٹھیک طریقے سے ٹریٹ کرنے کا نہیں ہے، کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے جو ہاسپٹلس کے حالات ہوتے ہیں۔ تو میں شدید پریشان تھا، میرے ساتھ میرے 2 دوست بھی تھے۔ اچانک ہمارے سامنے سے ایک خاتون گزری اور میرے ایک دوست کے وہ جاننے والی تھیں، انہوں نے ان سے بات کی، اور اس کے بعد وہ خاتون ہمیں لے کے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس بھی گئیں، میرے سارے ٹیسٹ بھی کروائے، مجھے چیک بھی کروایا، اور جب تک میں اس قابل نہیں ہوا کہ میں ٹھیک سے بول سکوں، اپنے ہوش و حواس میں آ سکوں، چل پھر سکوں، وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ خاتون رضا خان تھیں۔ یہ میرا ان سے پہلا تعارف تھا، اور اس کے بعد ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، ہم ملتے جلتے رہے۔ یہ ہماری کولیگ بھی ہیں ہزارہ ایکسپریس ٹی وی پہ، آپ ان کا پروگرام بھی دیکھ سکیں گے بہت جلد، جس میں یہ عام آدمی کے مسائل آپ کے سامنے لے کے آئیں گی اور ان کا حل بھی پیش کریں گی۔ تو بس بات یہی ہو رہی تھی، وہ ایک مشہور شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ پھرتے ہیں کس عذاب میں وارث بہشت کے، پھرتے ہیں کس عذاب میں وارث بہشت کے، تو آسمان کا کوئی کونا اٹھا کے دیکھ۔ تو میرا خیال ہے کہ جب رب کوئی کونا اٹھا کے دیکھتا ہے تو ایسے فرشتے لوگوں کو بھیجتا ہے اس دنیا میں جو لوگوں کے عذاب کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رضا خان کا مختصر سا تعارف کروا دوں، یہ ایک بہت بڑی بزنس فیملی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے فائن آرٹس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، لیکن باوجود اتنی تعلیم اور اتنے اچھے اور اسٹرانگ فیملی سے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا جو پیشہ ہے، جو اپنا کیریئر ہے، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ میں چوز کیا۔ انہوں نے سوشل ورک کرنا شروع کیا، انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام سیکھ ہے، سوشل امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن اینڈ نالج، اور یہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، اور یہ خواتین کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ان کی بہت سی اچیومنٹس بھی ہیں جن پہ بھی ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہ آپ کو معاشرے میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ وہاں پہنچی ہوتی ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ رات کے 2 بجے یہ ہاسپٹل میں تھیں، اور ڈیفینیٹلی یہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھیں۔ تو ایسے لوگوں کا ہونا ہمارے لیے معاشرے میں ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہمارے پروگرام کے دوسرے مہمان ہیں شیر افضل صاحب۔ شیر افضل صاحب ایک صحافی ہیں، ان سے میرا تعارف کافی عرصہ پہلے ہوا تھا، اور ان کو بھی میں نے ایسے ہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہے، عام آدمی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ان کو جب بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے جہاں پہ لوگ مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں اور یہ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہوئے یہ بہت بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا بھی جاتے ہیں، اپنے لیے مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، اور اپنے لیے بہت سی پریشانیاں بھی کریٹ کر دیتے ہیں، لیکن اپنا انہوں نے سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بہت سے لوکل اخبارات کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور یہ K2 اخبار اور ٹی وی چینل جو تھا اس کے بیورو چیف بھی رہے ہیں تقریباً کافی لمبے عرصے تک، 7-8 سال سے زیادہ انہوں نے وہاں پہ ایز اے بیورو چیف کام کیا۔ ابھی یہ
ایکسپریس نیوز چینل جو ہے اس کو یہ اون کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے CEO ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ہم آتے ہیں رضا خان کی طرف. تو رضا آپ سنائیے، آپ نے اسلام آباد میں بھی وقت گزارا، آپ نے تعلیم وہاں سے حاصل کی، تو کیسے آپ کا ذہن بنا کہ آپ مانسیرا جیسے ریموٹ ایریا میں آ جائیں؟ آپ کی فیملی بھی ماشاءاللہ سیٹلڈ فیملی ہے، تو آپ نے کیوں یہ سوچا اپنی زندگی میں کہ آپ مانسیرا میں آئیں گی اور مانسیرا میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گی یا کوئی بھی کام کریں گی؟ لوگ تو اسلام آباد شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں تو یہ کام ٹرینڈ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اور جو بندہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے، جس کے پاس تھوڑے سے ایسٹس آ جاتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اسلام آباد موو کرے یا لاہور موو کرے یا کراچی موو کرے. تو آپ نے اس کے ریورس کیوں کیا؟ آپ اسلام آباد چھوڑ کے مانسیرا میں کیوں آئیں؟ ہمیں تو یہ تھوڑا سا بتائیے آپ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جتنے اچھے الفاظ میں ہمارا تعارف کروایا اس کے لیے آپ کا شکریہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ میری ایجوکیشن وہاں پہ تھی، میں وہاں پہ پڑھ رہی تھی، لیکن یہ تھا کہ میں جب بھی مانسر آتی تھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو موو کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں. جب میں یہاں آئی، میری چونکہ ہم نے اپنی امی کی وجہ سے جہاں پہ موو کیا تھا، شفٹنگ کا پلان کیا تھا، جب ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے تو میں اسٹارٹ میں نے بزنس سے لیا تھا اپنا. لیکن جب میں بزنس فیلڈ میں آئی، میں مارکیٹ میں بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایشوز تھے یہاں پہ مانسرا میں، اسپیشلی فیمیل کے حوالے سے بہت زیادہ ایشو تھے. کوئی مانگنے والی جاتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے کہ 10 روپے دے رہے تو اس کو ذلیل کر کے 10 روپے دے رہے. اگر کوئی بزنس کے لیے جا رہی ہے تو اس کی بھی 100 ڈیمانڈیں ہوتی تھی، تب جا کے وہ بیچاری کہیں نکلتی تھی. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ فیمیل اگر گھر سے باہر نکلی تو اس کو کچھ مسائل نہیں ہے، یہ کام کر رہی ہے. چاہے وہ اسکول کی ٹیچر ہی آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس کی کتنی اچھی لائف ہے، صبح 8 بجے جاتی ہے، 2 بجے چھٹی کر کے آ جاتی ہے، سکون کی زندگی ہے. لیکن نہیں، اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور کیا، اور میں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہیں پہ رہنا ہے اور یہیں اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. چونکہ میں ہوں تو بیسیکلی مانسرا سے ہی نا، تو مانسرا کو چھوڑ کے جانا دوسرے لوگوں کے لیے کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کام کریں، اپنے گھر کو چینج کریں. جب تک ہم اپنے گھر کو چینج نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا ہم کہیں اور جا کے اچھے سے کام کر سکیں گے. تو انسان کو اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رضا خان جو ہیں وہ مانسیرا میں کافی آبادی والا علاقہ ہے، یہ بھی یہاں کی واحد خاتون صحافی ہیں. اور ایون آپ اگر اس ایریے کو تھوڑا براڈر پہ لے کے جائیں، ایبٹ آباد اور ہری پور تک بھی لے کے چلے جائیں، تو آپ کو کوئی خاتون صحافی نظر نہیں آئیں گی. یہ واحد خاتون صحافی ہیں جو ورکنگ ہیں، یہ فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہیں اور یہ لوگوں کے لیے جو بھی کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ان کو ہم ہزارہ ڈویژن کی واحد خاتون صحافی بھی کہہ سکتے ہیں. جی رضا، آپ کو کیسا لگتا ہے صحافت کیسے لگی آپ کو؟ صحافت کرنا، انٹرویوز کرنا، رپورٹنگ کرنا، اسٹوریز کرنا، یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. ساری چیزوں کو آپ لے کے چلیں، لیکن آغاز کہاں سے کیا وہ میں ذرا مختصر بٹھاؤں تو میرے ساتھ میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج تو ہے ہی نہیں ہے. میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ سوچا، مجھے آفرز آتی تھی ویسے بھی، لیکن میں نے کہا نہیں مجھے کرنا ہے تو اپنے مانسرا میں کرنا ہے. تو یہاں میں سب سے پہلے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے مجھے بتایا کہ اگر مانسرا میں آپ نے صحافت کا کام کرنا ہے یا آپ نے جا کے کام کرنا ہے تو یہ ایک ہی بندے ہیں جن کے پاس آپ جا سکتی ہیں اور آپ یہاں سے آغاز کریں. تو 3 سال پہلے غالباً میری اور افضل بھائی کی ملاقات ہوئی. میں یہیں آفس میں آ کے بیٹھی اور 6 مہینے تک میرے خیال میں ہم لوگ صرف ڈبیٹ کرتے رہے، باتیں کرتے. 6 مہینے تک میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا. 6 مہینے کے بعد پہلا پروگرام تھا وومن ڈے پہ، جو کہ ہم نے کیا تھا یہاں ہزارہ ایکسپریس کے پلیٹ فارم سے. اور میری پہچان جو ہے، میں اس کے لیے میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میری جو پہچان ہے وہ ہزارہ ایکسپریس نیوز ہے اور افضل بھائی ہیں. اور میری میڈیا کی دنیا کے استاد جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں نے میڈیا میں سیکھا، میری جو ایک کریئر ہے پورا آغاز میں نے سٹارٹ کیا کہ میڈیا صحافت ہوتی کیا ہے، الف سے لے کے یہ تک جو تھا وہ انہوں نے مجھے سکھایا اور اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. تو میں جو تھا وہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. ایز اے فیمیل میں اگر کہوں تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے. لوگ میڈیا کو جس نظر سے دیکھیں، لیکن میں یہ اپنے سننے والے لوگوں سے کہوں گی کہ ساری جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، سارا پلیٹ فارم ایک جیسے نہیں ہوتے. لوگوں کو آنا چاہیے، فیمیلز کو باہر آنا چاہیے. اگر وہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں تو ان کو کہیں پہ بھی پرابلم نہیں ہو سکتی. ہم آپ کی بات سے ایگری بھی کرتا ہوں میں اور اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں، لیکن سوال پھر یہ ہے کہ اسی ملک میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں، ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، آپ میڈیا پرسن ہیں، کہ زیادتی کے کیسز ہو جاتے ہیں، ہراسمنٹ ہوتی ہے، خواتین کو تنگ کیا جاتا ہے، بے جا میں پریشان کیا جاتا ہے. بہت نو عمر لڑکیاں ہوتی ہیں، بچپن ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. پھر ہم آفیسز میں کام کرنے والی خواتین کو بھی جب دیکھتے ہیں
تو اکثر سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کی ہراسمنٹ کا شکار رہتی ہیں. تو ایسی خواتین کیسے کام کریں؟ آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں, آپ ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں کہ وہ کیسے اس معاشرے میں کام کر سکیں؟ جو معاشرہ بظاہر چلیں آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملا ماشاء اللہ سے, اور آپ نے کام کیا, آپ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں, ہر کسی کو ایسا پلیٹ فارم ملتا بھی نہیں شاید. تو آپ اگر کوئی انہیں مشورہ دینا چاہیں کہ اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں تو کیسے کریں, کوئی بیسک گائیڈ لائنس ہوں, کوئی بیسک چیزیں ہوں جن کو وہ دیکھیں, پرکھیں اور اس کے مطابق وہ کام کریں؟ دیکھیں, جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں فیلڈ میں نکلی ہوں تو مجھے کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میری بھی 7-8 سال کی جرنی ہے, مجھے بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑی, بہت سارے لوگوں کی باتیں سننی پڑی, اور یہ تو 3 سال ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ جو میرا اکیلے جو سفر تھا وہ بہت ٹف تھا میرے لیے. لوگ بہت ساری باتیں کرتے تھے, یہ لڑکی جاتی ہے, اس کے بال کھلے ہوتے ہیں, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, یہ لوگوں میں بیٹھتی ہے, یہ کام کرتی ہے. لیکن میں پیچھے نہیں ہٹی, میں نے کہا نہیں, کرنا ہے, ہمیں کام کرنا ہے. جب آپ کسی چیز کو اپنا مقصد بنا دیتے ہیں نا, تو میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو کسی بھی مشکلات کا سامنا آتا ہے, لیکن وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر پاتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال یہ تھا کہ فیمیل جب باہر نکلتی ہیں تو جیسے اب آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم ایک ایشو ہوا, اس طرح کے ایشوز ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سامنے والا بندہ جب دیکھتا ہے آپ کی مخلصی دیکھتا ہے, آپ کے کام کے ساتھ سنسیریٹی دیکھتا ہے, آپ کا کام دیکھتا ہے, تو پھر اس طرح کے کیسز کم ہی ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتی کہ یہ مرد, اس میں فیمیل کے بھی قصور ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا بولڈ کریں, وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے. میں بھی کہ میں یہاں پہ غلط بھی ہو سکتی ہوں, لیکن میرا یہ ماننا ہے, میرا اپنا فارمولہ یہ ہے کہ میں اپنے کام کے ساتھ بہت سنسیئر رہی ہوں, اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اچھے لوگ ملے, مجھے اچھا پلیٹ فارم ملا. سب کچھ یہ نہیں ملتا, لیکن پھر بھی جب آپ اپنی کام پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ کو جب اپنا راستہ ایک چن لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا جب تک آپ خود نہ ہٹیں. اچھا, کچھ پرسنل آپ سے لائف کے بارے میں پوچھیں. آپ کو فیملیز کی طرف سے کوئی ریزسٹنس آفر ہوا یا فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا ہر کام میں؟ جی بالکل, میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوں تو میرے خیال میں اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ میری فیملی کا, میرے بھائیوں کا ہے. میں آپ کو کہتی ہوں کہ میرے بھائی نے مجھے لا کے اس آفس میں چھوڑا تھا, میرے بڑے بھائی جو ہے انہوں نے لایا تھا, اور شفصل بھی کو کہا تھا کہ یہ اب آپ کے حوالے ہے. اور 3 سال ہو گئے میرے خیال میں, ہم لوگ ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں, ساتھ بھی ہوتے ہیں, رات کو 2-2 بجے تک بھی کام کرتے ہیں, اور میری فیملی کو پتہ ہے کہ یہ ساتھ ہیں تو بس ٹھیک ہے. اور اس میں جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, کوئی بھی فیمیل نکلتی ہے, تو اس کو گھر کی طرف سے پرابلمس ہوتے ہیں. مجھے شروع میں ہوتے تھے, بٹ فائنلی میرے گھر والوں نے مان لیا کہ یہ کام کر رہی ہے اور اچھا کر رہی ہے, تو میری فیملی اب بھی میرے ساتھ ہے اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. فیملی سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے عمومی معاشرے کا رویہ, ظاہری بات آپ کے ریلیٹیوس ہوں گے, جاننے والے لوگ ہوں گے, کچھ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, آپ نے وہاں پہ کوئی ریزسٹنس دیکھا, لوگوں نے آپ کی مخالفت کی, کچھ آپ کے جاننے والوں نے, آپ کے محلے والوں نے, آپ کے گاؤں والوں نے, آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے, کہاں پہ آپ کو ایسا ریزسٹنس نظر آیا کہ لوگوں نے تنقید کی ہو کہ یہ لڑکی کیوں باہر نکل گئی ہے, کیوں کام کر رہی ہے؟ ہاں, تنقید تو لوگ کرتے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑتے. اور میں اگر یہ کہوں کہ مجھ پہ تنقید نہیں ہوئی تو یہ جھوٹ ہوگا. میرے خیال میں تنقید بہت زیادہ ہوئی تھی. میں نے آپ کو کہا نا, لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکی دوپٹہ نہیں پہن کے جاتی, اس طرح کی باتیں ہوتی تھی, مجھے سننے میں ملتی تھی. پھر کہتے تھے بڑا, ہم لوگ بڑے ریلیکس ماحول میں کام کرتے ہیں, آپ لوگوں نے شاید دیکھ بھی لیا, ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی, ہم بہت ریلیکس ماحول میں کام کر رہے ہیں. تو ہوتا تھا, بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن فائنلی ابھی مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے, بلکہ اب کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ایسے میں نہیں کہہ سکتی, کوئی واقعہ آپ کو نہیں سنا سکتی کہ مجھے اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی. عمومی مشکلات تھی جن کو آپ نے ٹیکل کیا, اور آپ اپنے سفر کو جاری رکھا, اور آپ ماشاءاللہ ایک سکسیسفل اپنے کام میں ہوئی. سیکھ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ سیکھ کیا ہے. سیکھ کا تھوڑا سا تعارف تو میں نے کروایا تھا, لیکن آپ ذرا اس کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ سیکھ کیا ہے, اور بیسیکلی سیکھ کے تحت آپ کیا کر رہے ہیں, یا اب تک آپ نے کیا کیا ہے, اور آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے. اگر آپ یہ بھی کہیں, ظاہری بات ہے کہ NGO ہے, آپ چلا رہے ہیں, آپ کو مالی وسائل کی ضرورت بھی ہوگی, آپ کو دوسری بھی ایشوز ہوں گے, وہ کیسے چیزیں ٹیکل ہو رہی ہیں, آپ کی سب چیزیں کنٹرول میں ہیں, آپ ہر چیز کو پراپرلی مینیج کر پا رہے ہیں, اور آپ نے جو لوگوں کے لیے کام کیا. میں نے آپ کو کورونا میں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا,
اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے جس طریقے سے فیلڈ میں کام کیا. وہ بہت مشکل ٹائم تھا, اس میں کوئی بھی بندہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ رضا خان گھوم رہی ہوتی تھیں ہر جگہ پہ, ہاسپٹلز میں, گاؤں میں, اور وہ ہر جگہ پہ جا کے لوگوں کو اویئرنس دینے کی کوشش بھی کی. انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کی. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی جو میں نے دیکھی. تو آپ تھوڑا سا سیکھ کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آپ نے اس میں اب تک کیا کیا اور آگے کیا کرنے کا ارادہ. جی بالکل, سیکھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سیکھ میں ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی لوگوں میں اویئرنیس لائیں. فیمیل کے لیے ہم ٹرانسجنڈر کے لیے بیسک ہم جو اس ٹائم کام کر رہے ہیں وہ ہمارا جو مقصد ہے وہ فیمیل اور ٹرانسجنڈر کے لیے ہے, اور ہم ان پہ اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ کام کر بھی رہے ہیں. اور جو کرونا میں کام تھا وہ تو سب نے دیکھا ہی ہے کہ کرونا میں جس طرح ہم نے فوڈ پیکیجز تقسیم کیے, باقی چیزیں تھیں, لیکن سیکھ کو بنانے کا مقصد یہ تھا. ادارے تو بہت سارے کام کر رہے ہیں, بٹ سیکھ بنانے کا ایک مطلب ہم یہ کہیں کہ آپ دیکھیں اس ٹائم کتنے آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں, لیکن ہم کچھ الگ کام کرنا چاہ رہے تھے, کچھ الگ چینج لانا چاہ رہے تھے لوگوں میں. ادارے کام کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے تھے جو ہم چاہ رہے تھے. تو پھر ہم نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایک ادارہ ایسا بنانا چاہیے جس میں ہم لوگوں میں اویئرنیس لائیں, اپنی فیمیل کو اسٹرانگ کریں, ٹرانسجنڈر کے لیے کام کریں, وہ طبقے جو پسے ہوئے طبقے ہیں ہم ان کے لیے کام کریں اور ایک پازیٹیو چینج لا سکیں, تاکہ اگر سیکھ میں اگر اس ٹائم اشرف افضل صاحب یا میں ہوں تو ہم نہ بھی ہوں تو پیچھے کوئی اور ردا اور کوئی اور اشرف افضل پیدا ہوں, وہ نہ ہوں تو کوئی اور پیدا ہوں. یہ کام یہیں پہ اسٹک نہیں ہونا چاہیے نا. تو ہمارا بیسک جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں, لوگوں کے لیے ایک روزگار ان کو مواقع دیں. سب سے پہلی چیز ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے, میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ ہماری منصرہ میں میل فیمیل کوئی بھی آپ ایسا اٹھا دیں وہاں پہ کانفیڈنس کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم اپنی فیملی کو دیکھیں, میں یہاں پہ جب لڑکیوں سے ملتی ہوں تو وہ اتنی ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہیں, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکیاں, ویل ایجوکیٹڈ لڑکیاں, خوبصورت ہے, لیکن وہ سامنے آ کے بول نہیں سکتی ہیں. وہ سب سے بڑی بات, وہ اپنے رائٹ کے لیے نہیں بول سکتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی فیمیل کا ایشو ہے, میں اکثر تھانے کچہری میں میرا جانا ہوتا ہے, فیمیل کے جو ایشوز ہوتے ہیں تو ان سے جب وہ سوال پوچھتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی اپنے سوالوں کے جواب ان کو نہیں دے سکتی, حالانکہ ساتھ ہم بھی ہوتے ہیں. تو سوچیں کہ وہ اکیلے جب جائیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا. تو ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا حق لے سکے, جا کے ہر بندہ اپنے لیے بول سکے, ہر بندہ اپنے لیے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. تو یہ ایک پازیٹیو چینج لانا ہے ہم نے انشاءاللہ, اور فیوچر میں بھی ہمارے کچھ 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں فیمیل اور ٹرانسجنڈر کے حوالے سے. تو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ ناظرین کو ہم دکھاتے بھی رہیں گے, لوگ دیکھتے بھی رہیں گے. تو فی الحال ہمارا جو فوکسڈ ہے وہ فیمیل اور ٹرانسجنڈر پہ ہے. جینڈرز کے حوالے سے آپ نے بات کی, میں نے آپ کا ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے بھی ایک پروگرام دیکھا تھا جو آپ نے یہاں پہ ٹرانسجنڈر نادرہ خان کے ساتھ کیا تھا, اور آپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی دیکھا. ٹرانسجنڈرز ڈیفینیٹلی بہت سے مسائل کا شکار ہیں پاکستان میں, اور ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو جنرلی ناچ گانا ہی کرنا پڑتا ہے, اور ان کو بہت سی تذلیل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, بہت سی ہراسمنٹس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیسیکلی تھوڑا سا ہمیں یہ آئیڈیا دے دیں ہمارے ناظرین کو کہ ٹرانسجنڈرز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کچھ چھوٹا سا مختصر سا. دیکھیں, آپ نے جیسے بالکل کہا کہ ٹرانسجنڈر کو ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں, یا تو انہوں نے ناچ گانا کرنا ہے یا انہوں نے مانگنا ہے, بس اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہم نے اپنے ایگزام بنائی ہو ٹرانسجنڈر کے حوالے سے نا. دیکھیں, سب سے پہلی چیز کہ لوگ ان کے ساتھ ایزی نہیں ہوتے, بیٹھنے میں ایزی نہیں ہوتے. اگر میں یہاں سے اپنی اسٹاف کے کسی بندے سے کہہ دوں کہ آپ یہ نادرہ خان کے ساتھ نیچے روڈ تک جائیں تو میرے ہاتھ میں وہ بھی نہیں جائے گا. یہ سب سے بڑا ایشو ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو سب سے پہلے تو ہم نے ٹرانسجنڈر کے ساتھ اپنے ایک جو یہ کہیں کہ انسانیت کا رشتہ ہم نے ان کے ساتھ بنایا کہ سب سے پہلے آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. دیکھیں, میل فیمیل اور ٹرانسجنڈر ہیں تو تینوں انسان ہیں نا, تینوں نے جنم تو ایک ہی ماں سے لیا ہوا ہے نا. تو پھر وائی ٹرانسجنڈر کو ہی ہم کیوں الگ رکھتے ہیں؟ جہاں میل یا فیمیل کو رسپیکٹ دی جاتی ہے وہاں ٹرانسجنڈر کو کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر ایک گھر میں پہلے تو ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کی عزت کے ساتھ گھر میں بٹھایا ہوتا ہے, ٹرانسجنڈر ہو گیا تو اس کو نکالنے والی کرنی ہوتی ہے کہ بھائی جاؤ تم, اگر تم گھر میں بیٹھو گی تو ہماری بیٹی کے رشتے نہیں آئیں گے, ہمارے بیٹے کو کون رشتہ دے گا, ہمارے ساتھ لوگ ہنسیں گے, ہم باہر جائیں گے تو لوگ کہیں گے ان کے گھر تو ٹرانسجنڈر پیدا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو ان کے گھر سے ہی ان کے ساتھ زیادتی شروع ہوتی ہے. پھر جب وہ باہر آتے ہیں تو باہر بھی ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے, اور یہ کچھ چھپانے والی بات ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ ٹرانسجنڈر کا اس ٹائم ہم لوگوں نے ان کو کیا ایک لیول دیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک مقام میل یا فیمیل کو دیا جاتا ہے وہی ٹرانسجنڈر کو بھی دیا جائے.
اور سب سے بڑی بات کہ جب تک ہمارے اندر انسانیت پیدا نہیں ہوگی ہم یہ اس طرح کے کام بالکل نہیں کر سکیں گے. اور سب سے پہلے سوشل ورک کرنے کے لیے یا دوسروں کے لیے کام کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا, تب جا کے ہم ان لوگوں کے لیے کام کر سکیں گے. ابھی ہم ٹرانسجنڈر کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر کے لیے ہم نے 2 پروجیکٹ ہیں جس میں ہم نے ایک ٹیکنیکل کے ساتھ ہمارا ایک MOU سائن ہوا ہے جس میں ہم ٹرانسجنڈر کو کمپیوٹر کورسز کروا رہے ہیں, ڈیزائننگ کے کورسز کروا رہے ہیں کہ جب ایک ایج ہوتی ہے ناچ گانے کی بھی تو وہ کب تک ناچ گانا کریں گے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی ایسا ڈپلوما دیں, کوئی ایسا کام سکھائیں تاکہ وہ عزت کے ساتھ باوقار طریقے سے اپنا روزگار کما سکیں. بہت شکریہ آپ کا. اب ہم چلتے ہیں شیر افضل صاحب کی طرف. شیر افضل کے صاحب سے میں نے مختصر تعارف آپ کا کروایا ہے, اور ان کی اور ہماری لائن بھی تھوڑی سیم ہے. تو ہم شیر افضل صاحب سے بات کا آغاز کریں گے صحافت پہ. انہوں نے ایک بہت لمبا صحافت کیریئر گزارا ہے پاکستان کے اندر, اور بہت سے ایشوز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, ان پہ کانفلکٹس بھی پیدا ہوئے, کنٹراڈکشنز بھی پیدا ہوئیں, اور ان کا بہت سی کشمکش بھی رہی سیٹ اپ کے ساتھ, سسٹم کے ساتھ, لیکن یہ کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا آپ ہمیں مختصراً بتائیں پہلے تو, کہ تاکہ ناظرین جان سکیں کہ صحافت میں آپ کا آنا کیسے ہوا, اور پھر آپ نے اس فیلڈ میں جو کام کیا وہ آپ کو کیسا لگا, آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ نے جو کام کیا وہ بہتر تھا, یا آپ اس سے بہتر بھی کر سکتے تھے, یا مطلب ہمیں کچھ اس کا کرائٹیریا بتائیے کہ آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں ابھی اس کام کو. بہت شکریہ قاضی صاحب, آپ نے ہمیں موقع دیا آج کہ لوگ ہمارے بارے میں بھی جان سکیں. صحافتی جو ہمارا پس منظر ہے اس حوالے سے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں چونکہ زیادہ کراچی میں رہا ہوں, اور جب میں 2002 میں کراچی سے آ گیا راولپنڈی میں تھا, تو یہ جو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہوا تھا, تو زلزلے والے دن ہم مانسہرہ میں منتقل ہو گئے, چونکہ ہمارے بھی مکانات وغیرہ گر گئے تھے اور کافی ساری تباہی ہوئی تھی. تو اس دوران جب میں مانسہرہ میں آیا تو میں ان اداروں سے بالکل ناواقف تھا, جتنے بھی مانسہرہ کے جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں. غالباً مشرف کا دور تھا, تو اس میں میرے چاچا ہیں حاجی عبدالرحمان صاحب, وہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. ان کے ساتھ میں یہ بازار سے لاری اڈا کی طرف آ رہا تھا, ٹریفک جام تھی, اور اس میں ہم پیدل آ رہے تھے. یہ جب یہ مدنی مسجد کے پاس سے ہم گزر رہے تھے, تو مدنی مسجد کے سامنے جہاں پہ آج کل ابھی بینک ہے, اس ابھی بینک والی بلڈنگ میں نادرا کا دفتر تھا, شناختی کارڈ کا. تو وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ باہر FC کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ زلزلہ ہوا تھا, لوگوں کو شناختی کارڈ ضرورت پڑتا تھا راشن کے لیے, ریلیف کے لیے, چیکوں کے لیے. تو وہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے تو شناختی کارڈ وہ مکانوں کے نیچے دب گئے یا کھو گئے, تو زیادہ تر لوگوں نے بنائے ہوئے نہیں تھے, تو وہ ایک دم آگے لوگ, چونکہ جیسے ہی شناختی کارڈ کی ضرورت پڑی تو وہاں پہ وہ جو سیکورٹی کے لوگ تھے, خاص کر کے FC کے, تو وہ خواتین کو بھی مار رہے تھے ڈنڈوں سے, اور مردوں کو بھی, اور ایک تماشا لگا ہوا تھا, پورا روڈ اس کی وجہ سے جام تھا. تو میں نے صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یہاں پہ کیا تماشا لگا ہوا؟ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ یہاں پہ کوئی ریلیف وغیرہ تقسیم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے مار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ شناختی کارڈ کا دفتر ہے. تو میں نے کہا یہ شناختی کارڈ کا دفتر ہے, ایک سرکاری محکمے اس طرح لوگوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں, اور یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ شناختی کارڈ انہوں نے پہلے بنائے نہیں ہیں, تو کچھ لوگوں کے زلزلہ کی وجہ سے کھو گئے ہیں, مکانوں کے نیچے دب گئے ہیں, تو اب ان کی ضرورت پڑی تھی, سارے لوگ اکٹھے آ گئے. دو تین دن تک رات کو بھی یہاں پہ ٹھہرتے تھے, بناتے تھے. وہاں سے میرے دل میں وہ پڑا. مجھے صحافت کا شوق ویسے شروع سے تھا. کراچی میں جب تھا تو میں شروع میں یہ جاوید چودھری کے کالم میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا. جاوید چودھری کو میں جب نہ پڑھوں تو مجھے سکون نہیں آتا. اس وقت میں چھوٹا سا تھا, مثلا میں 6ویں 7ویں کا جس طرح بچہ ہوتا ہے اس طرح میں, چونکہ 4تھی کلاس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب میں یہاں پہ آیا تو میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے کہا صحافت کرنی چاہیے نا, یہاں پہ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. ایک طرف یہ لوگ زلزلہ متاثرین ہیں, کوئی اپنے ماں کو کھو گیا ہوگا, کوئی بھائی کو کھو گیا ہوگا, کوئی اپنی بہن کو دفن کر گیا ہوگا, اور یہاں پہ ڈنڈے کھا رہا ہے, اور یہ بڑا ہوا نا, مجھے ذہنی طور پہ بڑا ہوا. خیر میں نے وہاں پہ جا کے تو کیمرہ لیا, اور اس وقت وہ سادہ کیمرے ہوتے تھے جن میں وہ فلم ڈالی جاتی تھی, اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے فوٹو شوٹو لیے. پھر نادرا کی انتظامیہ کے ساتھ میرا کافی سارا تنازع ہوا. خیر وہاں سے میں نے اس دن جا کے شمال میں نے نمائندگی لے لی ایک ٹباٹ, اور وہ خبریں لگائیں. پھر نادرا کے اس حوالے سے کافی ساری چیزیں خیر بہتر بھی ہوئی. تو اس سے مجھے ایک وہ ملی کہ لوگوں جب دوسرے دن میں آیا تو لوگ دعائیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی کچھ صحافی آیا تھا, مجھے نہیں جانتے تھے وہ, مگر یہ کہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ جی کل آیا تھا, اس نے آج خبر لگائی ہے, تو آج بڑا سکون ہے, لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے اور بڑے طریقے سے جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو ڈنڈے مارتے تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ ہم اگر مثبت کردار ادا کریں تو ہم بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں.
تو اس کے بعد جو ہے پھر اپنا سلسلہ جاری رکھا، چونکہ ایک تو میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک دیہاتی علاقے سے ہے، شہری بہت سارے مسائل کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں تھا، کیونکہ میں زیادہ کراچی میں رہا تھا یا پھر گاؤں میں رہا تھا، مانسہرہ کے بارے میں میری اتنی نالج نہیں تھی، تو اس حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہوئے۔ پھر جب ہم یہاں پہ آئے 2008 میں پریس کلب کی جب ممبرشپ لے لی ہم نے، تو پریس کلب کی ممبرشپ کے بعد جو ہے نا اصل صحافت کو سمجھنے کا موقع ملا کہ میں نے دیکھا کہ جو مسائل ہیں وہ سوسائٹی کی طرف سے کم ہیں، اور ہماری جو صحافتی تنظیموں کی اپنی کشمکش ہے اس میں ایک صحافی کے لیے مسائل زیادہ ہیں۔ وہ پھر بعض دفعہ کوئی صحافی اگر سجو کے ساتھ اس کی اچھی دعا سلام ہے، تو دوسرا جو ہے وہ ذرا سارے محکموں کو کھینچ رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف اپنے بھائی سازشوں میں رہتے تھے کہ اس کو کس طرح فٹ کریں۔ تو اس طرح بہت سارے کیسز ہوئے بھی ہیں ہمارے پریس کلب میں، اس کا میں خود بھی شکار رہا ہوں۔ تو یہ وہاں سے ہم نے سیکھا کہ جی یہاں پہ جو ہے نا صحافت کے اندر جو عموماً دیکھا جاتا ہے، چونکہ مانسہرہ کی میں بات کروں، اگر ہزارہ کی کروں، تو صحافت کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، خاص کر کے کاروباری طبقہ کو بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ صحافی تنگ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ پھر کوئی آدمی کسی بھی معاملے میں کوئی غلطی کر جائے تو اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خبر لگانے کے بجائے خبر روکنے کے بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں یہ سچ ہیں، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں، اس طرح چلتا رہا۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم بجائے کہ یہ جو روایتی چیزیں ہیں جس سے سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کو بلیک میل کرنے کے بجائے ہم سوسائٹی کے لیے جو ہے نا فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ کہیں پہ سسٹم اگر کسی کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے تو ہم اس سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنائیں، جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں ان کی نشاندہی کریں، تاکہ حکومت جو ہے اس سسٹم کو اس راستے سے دور کرے یا بہتر کرے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو ہم نے شروع سے ہی اپنا یہ ٹریک پکڑا ہے۔ اس میں چونکہ جو روایتی چیزیں جو تھیں، میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے جو آپ کا گروہ ہوتا ہے، چاہے وہ صحافتی ہے، چاہے وہ قلعہ کا ہے، چاہے علماء کا ہے، اساتذہ کا ہے، اس میں سے آپ تھوڑا سا مختلف یا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو آپ کو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ اپنے گروہ سے ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مفاد کے خلاف چل رہا ہے، یہ تھوڑا سا یہ ٹھیک کر رہا ہے، تو اس لیے باقی لوگوں پہ تنقید ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات، مختلف محکموں کے ساتھ مسائل رہے ہمارے، مجھے کسی پہ FIR ہم نے کروائیں، کسی پہ مختلف محکموں نے ہمارے خلاف کروائیں، جس میں ایکسائز کے ETO ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پہ انہوں نے ایک ٹیکس کی رسیدیں چوری کر لی تھی۔ تو اس حوالے سے ان کے دفتر میں جب ہم پوچھنے کے لیے گئے تو انہوں نے میرے خلاف FIR کروا دی، چونکہ وہ خود بھی مجسٹریٹ ہوتا ہے، تو میں نے پھر ان کے خلاف FIR کروائی۔ پھر بعد میں وہ پریس کلب میں انہوں نے راضی نامہ کیا، DG ایکسائز آئے تھے پشاور سے۔ اس طرح کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہوتے رہے ہیں پولیس کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ۔ چونکہ روایتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے کسی محکمے کے بارے میں، تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو فون کرتے ہیں، جی آپ کی یہ خبر آئی ہے، تو وہ بندہ آتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، یا کچھ تھوڑا بہت 1000-2000 روپے جیب میں ڈال دیے، تو بس اس کے بعد اس کے حق میں خبر چلی جاتی ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کرنے کے بجائے، ضمیر فروشی کے بجائے، ہم کوشش یہ کریں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے اس بندے کے ساتھ ہم نے، چونکہ صحافتی اصول میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی خبر آئی ہوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں، اس کا بھی ورژن لیں، مگر یہاں پہ رابطہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی پھر سیدھے بندے کے ساتھ بارگیننگ کرنی تھی۔ تو اس لیے ہم نے یہ ایک صحافتی اصول کو ایک طرح سے توڑا ہے، مگر یہ مثبت طریقے سے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ رابطہ کرنے کے بجائے خبر بھیج دی ہے۔ ہم نے کہا کم از کم جو ہے ہم اپنا ضمیر مطمئن رہے، ٹھیک ہے اس کا موقف نہیں آئے گا، مگر ہماری خبر جو ہے اس وجہ سے نہیں روکے گی کہ بھائی ہم نے بندے کے ساتھ بیٹھ کے بارگیننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر جب میں K2 TV کے ساتھ آیا، اپر ہزارہ میرے پاس تھا، ضلع مانسہرہ کا میں بیورو چیف رہا، خیبر کے ساتھ بھی، اخبار خیبر جو ہے، اور K2 کے ساتھ بھی۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، جس میں اخبارات ہیں، TV چینل ہیں، ان کو جو ہے نا، ان کو جو ہمارا سوشل میڈیا جس کو سٹیزن جرنلزم کا تصور ہے پوری دنیا میں، یہ سوشل میڈیا خاص کر کے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یہ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم جو ہے بجائے اس کے کہ کل اخبارات بند ہو جائیں اور اس کے بعد ہم کچھ کام کریں، تو پھر ہم نے تھوڑا سا اس طرف کام کرنا شروع کیا، اور آج جس پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہزارہ ایکسپریس نیوز، یہ ہماری ٹیم کی ایک پروڈکٹ ہے، جس میں رضا خان ہے، فیضان ہے۔ فیضان عموماً جو ہے وہ کیمرے کے پیچھے رہ کے وہ آپ کو اسکرین پہ زیادہ کم آتے ہیں، مگر زیادہ کام جو ہے اس کا بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سب لوگوں نے مل کے یہ ہماری ایک پروڈکٹ تھی، اور اس کا ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا۔ ہم نے کچھ چیزیں کی ہیں، 100% پرفیکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سارا کچھ بہت اچھا کیا، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایریا آف امپرومنٹ رہتی ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں پہ ہماری
کوئی سوسائٹی کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، آپ جیسے مہربانوں کی طرف سے نشاندہی ہوگی کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ صحافت کو بجائے کوئی، ٹھیک ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گوجری زبان کی ایک مثال دوں کہ گوجری کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں خالی ہاتھ منہ کو نہیں جاتا، یعنی منہ کوئی نوالا بندہ جب ہاتھ میں ہو تو لے کے جاتا ہے۔ تو ظاہر ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے بھی، پہننے کے لیے بھی، بیوی بچے والدین بھی ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں۔ سوسائٹیاں جو ہے نا وہ صرف آپ کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے اگر شروع کر دیں آپ تو اس طرح نہیں چل سکتی، کیونکہ بیوی بچے تو خاندان تو جانور بھی پالتے ہیں اپنے، وہ تو کچھ بھی نہیں کماتے۔ تو ہمیں تھوڑا سا جانوروں سے مختلف ہو کے اخلاقیات جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا مختلف کرتی ہیں۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں جانوروں سے مختلف کرتا ہے، ایتھکس جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں کسی بھی شعبے میں آپ ہوں، تو اس میں یہی ہے کہ آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کریں۔ تو صحافت کو میں نے یہ سمجھا کہ صحافت کو اگر ہم مثبت طریقے سے کریں، مثبت سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی کو فیسیلیٹیٹ کام پہ کرنا ہے، جہاں پہ سوسائٹی کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ان مسائل کو جو ہے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی جو رکاوٹیں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، اس حوالے سے جو ہے نا اپنی تجاویز پیش کرنی چاہیے۔ تو یہ صحافت سے بہترین پلیٹ فارم کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو صحافت میں آپ دیکھیں آپ کو ڈاکٹر بھی بننا پڑتا ہے، آپ کو ایک استاد بھی بننا پڑتا ہے، آپ کو ایک سویپر بھی بننا پڑتا ہے۔ مثلا آپ کو سارے علم ہونے چاہیے آپ کے پاس، تب آپ صحافی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک وکیل کے سارے اس کے پروفیشن کو نہیں سمجھتے تو آپ ایک وکیل سے بات نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ اس کے پروسیجر پہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے۔ آپ کسی ایک عام آدمی، ایک دکاندار کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ کہ یہ فلاں چیز جو ہے یہ مارکیٹ سے آ رہی ہے، اس کا ریٹ باؤ تھاؤ اور اس کے کیا کچھ طریقہ کار ہیں، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت جو ہے بہت بڑے جو ہے نا آپ کو نالج کی ضرورت پڑتی ہے، علم کی ضرورت پڑتی ہے صحافت کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا سچائی سے جڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر ایکسٹرنل پریشرز آئیں، آپ کو چینل کو سینسر کرنے کی کوشش کی جائے یا آپ کے بیانیے کو رد کرنے کی کوشش کی جائے یا حکومتی بیانیے چلانے کا کہا جائے آپ کو، ایک خاص جو فیمس بیانیہ ہوتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا آپ اس کو مان لیں گے، کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے یا آپ اپنی رائے کو قائم رکھیں گے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے قاضی صاحب کے میڈیا کے حوالے سے ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کافی سارے جو ہے نا تفضات ہیں پائے جاتے ہیں، بلکہ جو ہے اعتماد کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فقدان ہے سوسائٹی کو میڈیا پہ بھی جو ہے، ظاہر ہے اعتماد کا فقدان وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا ریلیونٹ ہے۔ اس حوالے سے میں تو ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہو، سچائی کی بنیاد پہ آپ کام کر رہے ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھئی آپ یا اپنے ایک جو میڈیا کے ایتھکس ہیں اس کے اندر رہ کے کر رہے ہوں تو اس طرح کا پریشر آئے جس طرح پریشر آنا چاہیے۔ پریشر وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ لوگ کچھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں یا کسی کے جس طرح کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس طرف ہوتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ ان پہ زیادہ پریشر آتا ہے۔ تو ہم نے پہلے سے کوشش کی ہے کہ ہم نے میڈیا کے ایتھکس کو فالو کرنا ہے، ہم نے کسی کا امبیڈڈ جرنلزم نہیں کرنی، ہم نے کسی کا منشی بن کے کام نہیں کرنا، نہ ہم نے، چونکہ ہم یہ ملک ہمارا ہے، یہ ریاست ہماری ہے، ہمارا جو مطالبہ ہے بنیادی طور پہ ہم نے پہلے اپنا اور جو ریاست کا جو تعلق ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ میرا اور میری ریاست کا رشتہ کیا ہے۔ وہ جو رشتہ جس کو ہم جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے، جو ہمارا سٹیزن کا جو اسٹیٹ کا جو ایک تعلق ہے، اس تعلق میں میری کیا ذمہ داری ہیں اور اسٹیٹ کے کیا فرائض ہیں، اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے، میرے کون سے حقوق ہیں جو میں اسٹیٹ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہوں۔ تو اس میں ایک حق جو ہے وہ آزادی ہے، اظہار رائے کا بھی ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی میڈیا میں پاکستان کے جو بڑا مین اسٹریم میڈیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی ہے، صحافیوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، اٹھایا بھی جاتا ہے، تو وہاں پہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور اس کو نہ صرف سول سوسائٹی بلکہ ہر معقول انسان جو ہے اس پہ تنقید بھی کر رہا ہے، ان پہ اپنے تفضات کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کچھ حدود اور قیود ہوتے ہیں، وہ میڈیا کے بھی ہیں، اور اگر کچھ جو پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ تھوڑے سے باقی دنیا سے مختلف ہیں، وہ یہ کہ یہاں پہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود سے باہر نکل گئے ہیں۔ تو جب آپ اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کسی کی حدود میں جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تو اس طرح کا کبھی
کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی اپنی حدود پھلانگی نہیں اور دوسرے کی حدود میں ہم کبھی گئے نہیں, اور کسی نے اگر کوشش کی بھی ہے تو ہم نے اسے موقع نہیں دیا کہ بھائی ہم اس کی کسی بات کو جو ہے ہم اس کی رہنمائی کے مطابق یا گائیڈ لائن کے مطابق ہم کام کریں, چونکہ ہم نے جو طے شدہ جو یونیورسل اصول ہیں میڈیا کے اس کے مطابق کام کیا ہے. تو وہاں پہ اگر سوسائٹی کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے تو اس میں ہم نے ان کو, اگر کسی بندے نے کہا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے, تو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ کا موقف ہے آپ اپنا موقف بھی لے کے آئیں. تو اس میں بات جب آتی ہے اسٹیٹ کی, تو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ ہم نے پاکستان میں جو صحافت کے جو اصول ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے, اور ہم نے کون سی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ظاہر ہے جب میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں تو میں ایسی بات تو کبھی بھی نہیں کروں گا جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. مگر جب کوئی میری نیوز کے حوالے سے اور میری سول سوسائٹی کے حوالے سے جو میں کام کر رہا ہوں, جو میں سوشل ورک کر رہا ہوں یا اپنی سوسائٹی کے لیے میں کام کر رہا ہوں اور میں بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں, تو وہاں پہ کوئی آئے گا تو میں تو کبھی بھی ان کی بات یہ نہیں مانوں گا. وہ زیادہ سے زیادہ کوئی کیا کرتا ہے, جان لے سکتے ہیں نا. تو اس حوالے سے تو ہم بالکل جب بھی پہلے دن گھر سے نکلے ہیں تو یہ چیزیں ہم طے کر کے نکلے ہیں کہ ہم نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ہاں کوئی اس طرح ہوتا ہے بعض دفعہ دوستی میں آ کے لوگ بیٹھ دیکھیں جی یہ مسئلہ ہو گیا تو اس میں آپ مہربانی کریں, تو وہاں پہ ہم نے, میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اس میں. اگر اس نے وہ بھی جو دوسری پارٹی تھی اس کے ساتھ بات کر کے, میں کل کی آپ کی بات دیتا ہوں کہ کچھ روز پہلے ایبٹ سے ہمارے ایک اسلام آباد میں دوست ہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, میں نام بھی لے لیتا ہوں, زبیر صاحب. انہوں نے مجھے ایک بندہ بھیجا ہے کہ اس کی بیٹی قتل ہوگی اور اس کی ایبٹ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں چلا رہا, تو آپ اس طرح کریں, آپ اس کی پریس کانفرنس چلائیں. تو وہ میرے پاس آیا, میں نے اس کی پریس کانفرنس چلائی. تو کل سے وہ جو دوسری پارٹی تھی اس کے لوگ جو ہیں نا وہ مجھے چینل کے نمبر لکھے ہوئے ہیں تو ان باکس میں میسیج کر رہے تھے جی ہمارا راضینامہ ہو گیا کیونکہ یہ خودکشی ہوئی تھی تو اس کی ویڈیو اٹھا دیں. میں نے کہا جب تک جو مدعی پارٹی ہے جس نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کرتا, میں آپ کے کہنے پہ نہیں ہٹا سکتا. ٹھیک, چونکہ جو بندہ یہاں پہ آیا جس نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے, اب کوئی بندہ اگر غلط بیانی کر رہا ہے تو ہمارے پاس ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی قتل ہوئی ہے اور وہ ہوئی بھی ہے, ماری گئی ہے. اب اس میں ٹیکنیکل جو بھی ایشوز ہیں وہ الگ ہیں, مگر ہم تو اس کی بات کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا. تو اس حوالے سے ہم نے شروع دن سے یہ اصول اپنایا ہوا ہے. میں اپنے دوستوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہزارہ ایکسپریس نیوز پہ پہلے تو کوئی چیز اس طرح کی فضول لگتی نہیں ہے, لگ جائے تو پھر وہ ہٹتی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اپنا بورڈ بنایا ہوا ہے. میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ ہزارہ ایکسپریس نیوز اگرچہ ہم نے پہلے بطور ایک فیس بک پیج ہم نے شروع کیا تھا, اب بتا رہا ہے باقاعدہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے SCCP سے اور FBR کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہیں. بطور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہم نے رجسٹرڈ کیا ہے, اس کا اکاؤنٹ بینک میں کھلوایا ہوا ہے, اور ہم بطور TV چینل ہم اس کو چلا رہے ہیں. جب ہم سیٹلائٹ پہ منتقل ہوں گے تو اس کے لیے ہم پیمرا کا لائسنس بھی حاصل کریں گے, مگر فی الحال ہم ایز اے ویب چینل چلا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو ہمارے بورڈ کے لوگ ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کیمرے کے سامنے بھی آتے رہیں گے گائے بگائے, مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیچھے رہ کے کام کر رہے ہیں. وہ لوگ مختلف انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ لوگ ہیں, جو میڈیا ایتھکس کو سمجھتے ہیں, جو سوسائٹی کو ہم نے کیا دینا ہے اور سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. کانٹینٹ کے حوالے سے ہم نے اپنی پالیسی جو ہے وہ کچھ ہم نے طے کی اور کچھ جو ہے وہ ہم طے کر رہے ہیں کہ کون سا کانٹینٹ ہم نے اپلوڈ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا, کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو کچھ بھی دل میں آیا جس طرح فیس بک پہ لوگ لگا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز جو ہے وہ سارے فیس بک پیجز پہ اور IDs پہ ایک خبر چل رہی تھی کہ جی بابو سر ٹاپ پہ تبلیغی جماعت کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا اور 4 آدمی مار گئے. میرے خیال میں ہزارہ کے سارے پیجز نے چلائے, ایون کہ TV چینل پہ بھی وہ خبر چلی, مگر ہزارہ ایکسپریس نیوز پہ وہ نہیں چلی. اب اس کو میں نے 6 جگہوں سے کنفرم کیا, جب مجھے کنفرم نہیں ہوا تو میں نے نہیں لگائی. میں نے کہا خبر مس ہوتی ہے تو ہو جائے, مگر جب تک یہ کنفرم نہیں ہوتی اس کو ہم نہیں لگائیں گے. اور بعد میں رات کو پتہ چلا کہ وہ 2 سال پرانی خبر تھی, فیس بک کی میموری شیئر ہوئی تھی, تو لوگوں نے اٹھا کے جو ہے دڑا دڑ شیئر کی واٹس ایپ گروپ میں بھی اور پیجز پہ بھی, اب بھی لگی ہوئی ہے. تو ہم نے پہلے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایتھینٹسٹی جو ہے اس کا خیال رکھیں, چونکہ اگر ہم نے میڈیا میں آگے جانا ہے, ظاہر ہے ہم نے طاقتور کا آپ مقابلہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کی بنیادیں مضبوط ہوں, آپ سچائی کی بنیاد پہ آگے چل رہے ہوں. جب سچائی کی بنیاد پہ اخلاقی بنیادوں پہ آپ آگے چل رہے ہوتے ہیں تو سوسائٹی بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, اور جس کے خلاف آپ چل رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم میں وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کم از کم. جب بے بنیاد ہم لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر جو ہے ہم خود بھی بلیک میل ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگوں کو بلیک میل نہیں کریں گے تو کوئی ایسی ضرورت نہیں رکھتا کہ وہ ہمیں بلیک میل کر سکے.
ہاں جی، آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ساتھ میں کام کیا ماشاءاللہ سے، اور ایک بہت لمبا جرنی ہے آپ کا، تو آپ نے ایک دوسرے کو کیسا پایا؟ کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر کے انجوائے کیا، یا آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یا آپ نے واقعی اس کام میں آپ کو مزہ آیا، آپ نے اس کو انجوائے کیا ہے اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور آپ نے ایک اچھے طریقے سے کام کو چلایا؟ بہت شکریہ۔ اس میں ایک میں تو اپنی بات کر دیتا ہوں، پھر رضا جو ہے وہ اپنے حوالے سے چونکہ وہ خود بات کریں گی۔ چونکہ یہاں پہ ہم جوائنٹ وینچر سے مراد جو ہے کہ رضا خان ہے اور باقی ہماری ٹیم ہے، جیسے فیضان ہے یا ثانیہ ہے، یا ہماری جو ٹیم کے اور خواتین یا جو حضرات ہیں وہ لوگ ہیں، تو ہم مل کے اس طرح چل رہے ہیں کہ اس کے بنیاد میں ہم نے ایک اصول طے کیے ہوئے جو شروع دن سے ہم نے طے کیے ہوئے۔ ہم نے اپنے آفس کے لیے میں نے یہ طے کیا، چونکہ میں اس کو میں صرف ذاتی لفظ میں کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ ہم اس لیے کرتا ہوں کہ اب ہم ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی فیمیل یہاں پہ آئی ہے، اگر وہ آج ہمارے ساتھ نہیں بھی، تو اس کے لیے بھی ہم نے شروع سے یہ طے کیا کہ میرا یہ جو آفس ہے، اس وقت چونکہ میں اکیلا ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے ہم ٹیم کی شکل میں ہیں، ہمارا یہ جو آفس ہے، اس آفس کے اندر اگر آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے، میری ٹیم سے کوئی مسئلہ ہے، تو آپ یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس آفس کے باہر آپ کون سی گاڑی میں آتی ہیں، کون سی گاڑی میں جاتی ہیں، کس کے ساتھ آتی ہیں، کس کے ساتھ جاتی ہیں، یہ میرا نہ کبھی مسئلہ رہا ہے، اور نہ میرے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ میں چیک رکھوں کہ بھئی جس طرح ہماری سوسائٹی میں رکھا جاتا ہے جی بچی جس کو گھر چھوڑ کے آنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک اصول یہ رکھا ہے۔ دوسرا اصول یہ رکھا ہے کہ جو بھی خاتون آئی ہے اس سے پہلے پوچھا ہے کہ آپ اپنے والدین کی مرضی سے آ رہی ہیں، آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کا بہن بھائی جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، باقی تو رشتہ دار تو وہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو کسی حالت میں بھی خوش نہیں ہوتے، وہ آپ سے مطمئن ہیں۔ جس نے کہا ہے مطمئن ہے، اسے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ جس نے کہا ہے کہ نہیں جی میرے والد صاحب تو اس طرح ہے جی، والدہ تھوڑی سی اس طرح ہے جی، وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کو ہم نے ایکسکیوز کیا ہے کہ بھئی اگر آپ اپنے گھر والوں کے اطمینان کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر اگر آپ یہاں پہ آئیں گی، تو یہ یہاں پہ بھی بلیک میل ہوں گی اور آپ گھر میں بھی بلیک میل ہوں گی۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جو فیمیل جو اپنے والد، والدہ، بہن بھائیوں کی مرضی کے بغیر جب کوئی بھی جاب کرتی ہیں، چاہے میڈیا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے کسی ادارے میں کرتی ہیں، انہیں کس طرح بلیک میل ہونا پڑتا ہے کہ وہ جب بھی ان کے ساتھ کہ آفس میں یا راستے میں کسی بھی جگہ میں کوئی مس ایپ ہوتا ہے، کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو وہ گھر میں جا کے اس لیے نہیں بولتی کہ والدین تو پہلے اجازت نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ جاب کریں گی تو ہمارے لیے بھی یہ مسئلے بنیں گے، لوگ بھی بات کریں گے، آپ کے لیے بھی بنیں گے، تو میں نے یہ بول دیا تو وہ ہمیں باہر نہیں آنے دیں گے۔ اب وہ خاموشی سے جو ہے نا وہ ہراسمنٹ بھی اور وہ بلیک میلنگ بھی وہ برداشت کرتی رہتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ گھر سے باہر جاب کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے والدین کو اطمینان دلایا جائے، اس کے بعد جو ہے ان کے اعتماد کا خیال رکھا جائے۔ جب آپ اپنے والدین کے اعتماد کا خیال رکھیں گے، جب آپ اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کا یہ سمجھیں گے کہ بھائی ان کے ٹرسٹ کو اگر میں ٹھیس پہنچاؤں گا تو یہ کل میرے لیے بھی مسئلہ ہوگا، میرے خاندان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، تو میرے خیال میں وہ آگے چل سکتے ہیں۔ تو انہی اصولوں کی بنیاد پہ آج ہمارے آفس میں یہاں پہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں، جس طرح آپ نے بات کی، کوہستان، طورگڑھ، تو ان علاقوں میں تو خواتین جو ہے باقی سرکاری جاب تو کر رہی ہیں ٹیچنگ وغیرہ کی، مگر میڈیا میں نہیں آ رہی۔ یہاں کیا کہ ایبٹ آباد، ہری پور میں بھی کچھ ایک دو خواتین تھیں، مگر وہ اب کچھ دوستوں نے نیا جو سیٹ اپ شروع کیا ان میں کچھ خواتین آ رہی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ تو رضا خان نے یہاں پہ یہ پہلی فیمیل جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ اخبارات میں تو صحافت کرنا بڑا آسان تھا کہ خبر شام کو لکھ کے کسی جگہ سے فیکس کر دیں یا میل کر دیں تو دوسرے دن لگ جاتی تھی، مگر ٹی وی چینل پہ تھوڑا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے جا کے لوگوں کے انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں، آپ نے ویزیبل ہونا پڑتا ہے۔ تو انہی اصولوں کی بنیاد پہ آج رضا خان اور ہم ساتھ چل رہے ہیں کہ ان کو اعتماد ہے گھر سے۔ سب سے پہلے ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے ان کو بھیجا کہ جی آپ وہاں پہ جا کے کام کریں۔ اگر انہوں نے میری غیر موجودگی میں میرے پاس بھیجا تو میں اس سے سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرسٹ لیول تھا، یہ اعتماد تھا، ایک ساکھ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بھیجا، ورنہ اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو کوئی جب کسی کے بارے میں پتا ہو کہ بھئی اس کی ساکھ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں بھیجتا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو اس کے بعد پھر میری ذمہ داری شروع ہوگی، اور آج اللہ کے فضل سے ان کی ساری فیملی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں۔ ہم اپنی فیملی کے بہن بھائیوں جیسا رشتہ ہے ہمارا، ایک دوسرے کے غم خوشی میں ہم شریک ہوتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایک فیملی ہماری جو ہے نا وہ ایکسپینڈ ہوئی ہے، اور وہ اعتماد کی وجہ سے ایکسپینڈ ہوئی ہے۔ اگر میری طرف سے کوئی مسئلہ ہوتا تو میرے خیال میں آج رضا یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی، اور ان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر بھی میں ان کے ساتھ نہ بیٹھا ہوا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں دو طرفہ چلتی ہیں۔ میں عموماً اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایشو شروع ہوتا ہے
باتوں کی حد تک تو ہم بات کرتے ہیں یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے جی فلاں ہے، مگر جیسے ہی جب پریکٹیکلی ہم انوالو ہوتے ہیں کسی بھی رشتے میں تو وہاں سے ہم چیک رکھنا شروع کر دیتے ہیں جی یہ دیکھتے کس کو ہیں جی، یہ فون پہ بات کس کی ہو رہی ہے جی، یہ کال کس کی آ رہی ہے جی، یہ میسج کس کو جا رہا ہے جی، یہ کس کے ساتھ گاڑی میں آئی تھی جی، یہاں سے جو ٹیکسی والے میں بیٹھے جی یہ ٹیکسی والا اس کا جاننے والا ہی ہے کوئی عام روٹین رستے میں چلنے والا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں بطور مرد گھر سے نکل گیا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اوپر چیک رکھنا پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے پوچھے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاتون کے لیے بھی چونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، وہ اپنے اچھے برے کو سمجھتی ہے، اپنی عزت بےزتی کو سمجھتی ہے، اپنی خاندان کو سمجھتی ہے. اگر اس کے اندر اتنی اہلیت تھی تو وہ گھر سے نکل کے ہمارے آفس تک آئی ہے تو ہمیں کم از کم اس کو اتنا ریلیکس کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ہمارے آفس تک آئے، اپنی مرضی سے آئے اور ہمارے آفس سے اپنی مرضی سے جائے. تو یہ اصول ہم نے اپنائے ہیں جس کی وجہ سے آج خواتین آتی ہیں تو ہمارے ہی آفس میں آتی ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. سیکھ میں بھی بہت ساری فیمیل ورکر ہیں اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی والنٹیئرس سیکھ نے جنوری کے بعد اس کرونا وبا کے دوران وہ الائی تک ہم لوگ گئے ہیں، اشتباد میں بھی ہم نے فوڈ پیکیجز تقسیم کیے ہیں. جتنی فیمیل ورکر جو ہے اور جتنی والنٹیئر جو ہے وہ سیکھ کی ہیں وہ بڑے بڑے اداروں کی ہیں جو پچھلے 10 15 20 سالوں سے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے کام کیے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے پاس اتنے والنٹیئرز نہیں ہیں، وہ حالانکہ پیڈ والنٹیئرز ہوتے ہیں. ہمارے بالکل جو ہے ہمارے والنٹیئرز جو ہیں رضا خان آتی ہیں، اپنا کرایہ لگا کے آتی ہیں، جاتے وقت بھی اپنا کرایہ لگا کے جاتی ہیں، کھانا بھی اپنا کھاتی ہیں. ہمارے اس طرح کے والنٹیئرز اور ہمارے ساتھ زیادہ کمٹمنٹ ہے ان کی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ اصول ہم نے طے کیے، کچھ انہوں نے طے کیے اور آج ہم مل کے چل رہے ہیں. جی بالکل، شفضل بھائی نے اتنی ڈیٹیل سے بات کر لی. میرے حال میں اسی میں ذرا مختصر سے بتاؤں گی کہ شفضل بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ مجھے ان کے ساتھ چلنے کا جو مین ریزن ہے، میں ایسی لڑکی ہوں کہ میں زیادہ کسی کے ساتھ چل نہیں سکتی. جی میں آنر کہہ رہی ہوں یہ بات. مشکلات ہوتی ہیں آپ کو، دیکھیں ایز اے فیمیل میں کہوں تو جب آپ پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے نا تو انسان کب تک چلتے، 3 مہینے 6 مہینے یہ سال نہیں چل سکتا اتنا زیادہ. اور میں ذرا ایسی ہوں کہ میں گھر میں بھی کم ہی پابندیوں کی عادی ہوں. تو بعد میں جب شفضل بھائی کے ساتھ بیٹھی تو یہ جو گفتگو بھی شفضل بھائی نے یہ کی، عموماً ہماری ڈسکشن یہ ہوتی رہتی ہے آپس میں. ہم جب بھی اکیلے بیٹھتے ہیں تو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہمیں چیزوں کو مزید کیسے ٹھیک کرنا چاہیے یا ہمیں آپس میں مزید. اللہ کا شکر ہے کہ میری اور شفضل بھائی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہی ریزن ہے کہ انہوں نے کبھی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. اب دن کو میرے مہمان آتے جاتے ہیں، میں آتی جاتی ہوں، انہوں نے مجھ سے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا کہ یہ بندہ کیوں آئے، آپ کس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا اگر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو کبھی یہ درمیان میں آ کے نہیں بیٹھتے. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں میں کہتی ہوں شفضل بھائی کے ساتھ چلنے کی کہ تب بھی آج ہر بندہ ان کے ساتھ بہت ایزیلی چل سکتے ہیں. مجھے ان سے کوئی ایشو نہیں ہے اور نہ آگے رہے گا انشاءاللہ. ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ساتھ کرنے پہ واقعی مجبور کر دیتی ہیں اور یہی کچھ چیزیں تھیں جو شفضل بھائی نے بہت ڈیٹیل میں بتائی ہیں. یہی ریزنز ہیں جو آج ہم ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور مزید بھی چلیں گے انشاءاللہ. اور آج مجھے اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے نا، مجھے کوئی چیز میں پریشان ہوتی ہوں، مجھے کوئی ڈسکس کرنا ہوتا ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے شفضل بھائی کے ساتھ ہی کرتی ہوں اور ان سے ہی ڈسکس کرتی ہوں. اور انشاءاللہ کہ ہم آگے بھی اچھا چلیں گے اور اس سے بھی زیادہ ترقی کریں گے اور اچھا جائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھے رضا خان اور شیر افضل صاحب. آپ نے ان کا تذکرہ سنا. ہم اس طرح کے لوگوں کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے اور اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو معاشرے کے لیے بہتر تھے تو ہم سے رابطہ کیجیے. ہم آپ کا انٹرویو بھی نشر کریں گے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.